پیار آپ کو بہت سارے کام کراتا ہے جو آپ پہلے او یار امام حسین سے پیار ہو جائے، اور پھر کسی پتر کا نام بندہ غلام حسین نہ رکھے، پھر کبھی اس کو شوق نہ پیدا ہو کہ میں خود جاؤں جا کے بازار سے چاول خریدوں۔ آج میں نے جو ہے وہ جو ٹینٹ کے برتن ہیں ان میں لنگر نہیں دینا، آج میں نے بیوی سے کہنا جہیز والے نکال، اس لیے کہ امام حسین کی نیاز بانٹنی ہے۔ تیرا پتہ تو چلے نا تجھے امام حسین سے پیار ہے، لیکن تو کھل کے تقریر کرے اور کھل کے وہاں میں سٹ کے آیا پورا 1000 روپیہ امام حسین نہ پیار جو سی وہ بھائی ان تے 1000 روپیہ بال برگراں تے لا چڑھ دینا، وہ مک گئی، ختم ہو گئی بات۔ تو آپ کا پیار چھلکے، آپ کی طبیعت ہو۔ میں کہتا ہوں کیوں اعلان کرنا پڑے امام صاحب کو ہر سال کہ جی امام حسین کی نیاز دلانی ہے؟ کیوں ان کو اعلان کرنا پڑے ہر سال؟ کیوں کہنا پڑے؟ یکم محرم ہوتے ہی میں خود کیوں نہیں مسجد جاتا کہ حضرت یہ میری طرف سے حصہ ہے، بتائیں امام حسین کے نام کی محفل کب کرنی؟ پیار چھلکے نہ سنو۔ بڑا کر و فر تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، 2 ٹوک بات کرتے تھے، 2 ٹوک۔ جس دن پہلے دن خلیفہ بنے اپنی بیوی سے کہنے لگے، وہ ایک بادشاہ کی بہن تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی، اور ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور تیسرے بادشاہ کی وہ بیوی بن گئی۔ تو اپنی بیوی سے کہنے لگے پہلے دن خلیفہ بنے کہ تجھے عمر چاہیے کہ تجھے دولت چاہیے؟ وہ کہنے لگی نہیں مجھے عمر ہی چاہیے۔ تو فرمانے لگے لا پھر سارا زیور میں نے مال غنیمت میں جمع کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے تجھے گھر چاہیے کہ تجھے عمر چاہیے؟ کہنے لگے جی نہیں مجھے عمر ہی چاہیے۔ فرمانے لگے یہ مکان بڑا عالی شان ہے، یہ مال غنیمت میں دینا ہے، تو میرے ساتھ جھونپڑے میں رہ سکتی ہے تو آ جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 ٹوک بات، 2 ٹوک۔ آپ کے خاندان کا ایک بندہ آ گیا بنو امیہ کا، اس نے آ کر کے کہا کہ میری جائیداد ہے تھوڑی سی تو آپ میری سفارش کر دیں۔ خاندان کا بندہ تھا نا۔ آپ نے وزیر کو بلایا، اور جو باہر حارس کھڑے تھے جن کو آج کل ہم باڈی گارڈ کہتے ہیں، یہ بھی شوق ہے، اب تو پیروں مولویوں کو بھی لگ گیا ہے کہ 2-4 گن مین ہو تو پتہ چلتا ہے بندہ کو تگڑا آیا ہے، یہ تو اب مذہبی لوگوں میں بھی آ گیا۔ تو وہ جو باہر حارسین کھڑے تھے، پہرے دار کھڑے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو بلایا، فرمایا یہ میرے چاچا کا بیٹا اندر کیسے آیا؟ میں نے کہا حضور آپ کے چچا کا بیٹا ہے۔ فرمایا ساری دنیا اندر آ جائے، میرے خاندان والے کو سفارش لے کے آئیں تو انہیں اندر نہ آنے دینا، اس لیے کہ یہ خاندان کی حکومت نہیں، یہ رسول اللہ کے نام کی حکومت ہے۔ خبردار کوئی بندہ قریب نہ پھٹکے۔ اتنا تگڑا بندہ، اتنے بڑے اصول قاعدے، بچوں کو کہہ دیا کہ اگر تم میرے ساتھ گزارا کر سکتے ہو روکھی سوکھی پہ تو کرو، نہیں تو یہ دروازہ کھلا ہے نکل جاؤ۔ ساری دلیریاں، چودراہٹیں، کہانیاں اپنی جگہ، لیکن حضرت عبداللہ بن حسن یہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے، یہ 16 سال کا نوجوان، کالی سیاہ زلفیں، داڑھی ابھی پورے چہرے پہ پھیلی نہیں، جب اندر قدم رکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی کو جرت نہیں اندر آ سکے، لیکن اس بندے نے قدم رکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فوراً کانپنے لگے، اٹھے، چودراہٹیں پراں پراں ہوتی ہیں، صاحب یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، تو بڑا ہے تو کہیں اور ہوگا، یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے۔ اٹھے، اپنی تخت پہ شہزادے کو بٹھایا، کہنے لگے حضور آپ حضور کی اولاد ہیں، آپ نے کیوں تکلیف کی آنے کی؟ تو کہنے لگے حضور آپ بڑے اصول پسند ہیں، میرا بالکل جائز کام تھا، میں اس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو کہنے لگے شاہ جی آپ نے آج کے بعد یا مجھے کسی کے ہاتھ پیغام دے دینا ہے یا کوئی رکا لکھ دینا ہے، حکم کریں گے تو عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ چودراہٹیں دور دور ہیں، اصول دور دور ہیں، قاعدے دور دور ہیں، وہ جو نافذ کرنے والی چیزیں ہیں وہ دور دور ہیں، پر یہ خاندان رسول ہے، یہ خاندان ہے۔ دیکھیں نا حضرت عمر سے تگڑا بندہ کون ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم سے بڑا بندہ بھی کوئی ہوگا؟ محبت چھلکتی۔ حضرت عمر فاروق بچت کرتے تھے، ہمیشہ بچت کی انہوں نے۔ ان کی بیوی ایک جگہ سے، عرب کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہے، آج بھی بڑی مہنگی ہے، مسجد نبوی شریف میں سونے والی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان، جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا کرایہ یہ خوشبو والا دے، بڑا مہنگا کام ہے خوشبو۔ تو خوشبو آئی، گھر میں آ گئی، تو حضرت عمر فاروق اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ وہ خوشبو دے دے، میں نے ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تول تول کے صحابہ میں بانٹ دے۔ تو حضرت عمر کی عورتوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ کہنے میں نے جانچ ونڈن دی، تو وہ کہنے لگی صحابی کی بیوی نے جو بانٹنی ہے تو میں نہیں بانٹ سکتی؟ آپ نے فرمایا مجھے تیری دیانت پہ کوئی شک نہیں، پر تو مجھے دے دے۔
ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگائی ہے بانٹ دے گی، تو خاتون کہنے لگی میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ تو جناب عمر فرمانے لگے تیرے بانٹنے پر مجھے اعتراض نہیں، لیکن جب تو بانٹے گی تو خوشبو تیرے دوپٹے کو بھی لگے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ بٹتے ہوئے جو تیرے دوپٹے کو لگ جائے قیامت کے دن مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے۔ اتنا محتاط بندہ ہو، اتنی بچت کرنے والا، اتنا باریک سوچنے والا، اور کیفیت کیا ہے کہ 2 حلے آئے، میں بات سمیٹ رہا ہوں، 2 حلے آئے جبے بہت سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ملک شام سے بڑے حسین، تو جناب عمر فاروق نے نا بانٹ دیے لوگوں میں۔ سادہ کپڑا پہنا ساری زندگی، صحابہ نے کہا کرتا بدلو تو ناراض ہو گئے، بچت کرتے۔ حلے آئے ملک شام سے تو صحابہ میں بانٹ دیے، سب کو دیے، امام حسن حسین کو نہیں دیے۔ اب ہلکی ہلکی باتیں چل جاتی ہیں نا، پر شیر کی مونچھ کو ہاتھ لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دائیں بائیں تو باتیں چلیں، پر جناب عمر کے سامنے بندہ کوئی نہیں آیا، طاقت ہی نہیں کسی کی، جہاں شیطان نہیں آتا وہاں کسی کی طاقت کیا؟ کوئی آیا ہی نہیں، کوئی شخص نہیں آیا، باتیں ہلکی پھلکی ہوتی رہیں۔ 1 مہینہ پورا گزر گیا، جمعے والا دن سب لوگ بیٹھے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ کوئی جائے اور میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کو دعوت دے کے لائے۔ دونوں شہزادے آئے تو سیدنا فاروق اعظم نے ممبر پر 2 جبے رکھے تھے، بہترین ان کے اوپر کام ہوا، بہترین کڑھائی، شاندار تیاری، کمال کا کام ان پر ہوا، کسی مینا گر نے خوب کام کیا۔ جناب عمر فاروق نے پکڑ کے پیش کیے، حضرت عمر فرمانے لگے جبے پہلے بھی آئے تھے، صحابہ کو ملے تھے، وہ سب کے لیے ٹھیک تھے، پر حسن حسین کے قابل تو نہیں تھے۔ فرمایا میں نے نا اسی دن آرڈر دیا تھا، میں نے کبھی آرڈر پہ کوئی چیز نہیں بنوائی، اور میں نے اس بندے سے کہا تھا کہ یہ نا شہزادہ رسول کے لیے ٹائم چاہے زیادہ لگا لینا پر ذرا سونے کر کے بنانا، یہ حضور کی اولاد کو ذرا پیار، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب کا، تو حضور کی اولاد سے پیار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے پیار کریں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی سید کا بچہ تمہارے پاس پڑھے نا تو بڑی مجبوری بن جائے نا کبھی اس کو کوئی تھپکی دینے کی، تھپکی مارنے کی نہیں، تھپکی، تو فرمانے لگے سوچ لینا کہ سید کے کپڑوں کو مٹی لگ رہی ہے اور میں مٹی جاڑ رہا ہوں، اس سے زیادہ تمہارا کوئی ذہن، ادب، پیار، وارفتگی، کوئی جگہ تو ایسی ہو جہاں بندے کو جھکنا آتا ہو، جھکنا آتا ہو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا سید اگر گناہ گار ہو، کچھ نیک لوگوں کو بخار بھی چڑھ جاتا ہے نا نیکی کا، تو اس طرح کے سوال بھی پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ سید اگر گناہ گار ہو، تو وہ اعلیٰ حضرت تھے فاضل بریلوی فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کا صفحہ اگر کیچڑ میں گر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ صفحہ ہے قرآن پاک کا، گر گیا کیچڑ میں، اب آپ کیا کریں گے؟ پیر رکھ کے گزر جائیں گے؟ اس نے کہا جی توبہ توبہ، میں تو اسے اٹھاؤں گا، دھوؤں گا، خوشبو لگاؤں گا، چوموں گا، اونچی جگہ رکھوں گا۔ تو فرمانے لگے بس سمجھ لے یہ بھی قرآن کا صفحہ ہی ہے، اگر کوئی مٹی لگ گئی ہے نا تو اس پہ پیر نہیں رکھا جا سکتا، اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا، اس سے محبت کی جائے۔ تو ہماری آنے والی نسل، یہ کچھ لوگ ہیں جو خانقاہوں سے منسلک ہیں یا کچھ کسی اللہ والے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، باقی ہمارے ہاں یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے کہ آل رسول کا، سادات کا، مشائخ کا ہم نے احترام کرنا ہے، یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی، ان کو دوبارہ لائیں، اپنے شیڈول میں شامل کریں، اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتلائیں، اور یہ جو آداب ہوتے ہیں یہ لوگوں کو حدود میں بند کرتے ہیں۔